اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: اللهم أصدق الصادقين وقول الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کل کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام سے جو پروردگار عالم نے مخاطب ہو کر کے 6 نقطوں کی جانب اشارہ کیا ہے، ان میں پہلے نقطے کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی تھی کہ اللہ نے یہ آواز دی کہ اے موسیٰ، ہم نے 6 چیزوں کو دوسری 6 جگہوں کے اوپر رکھا ہے، اور انسان اس کو اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ پر تلاش کرتا ہے۔ جو چیز جہاں رکھی جائے انسان وہاں جا کر کے نہ تلاش کرے تو پھر وہ چیز کبھی انسان کو نہیں ملتی۔ آپ نے اپنے پرس کو، اپنے موبائل کو کسی ایسی جگہ رکھا کہ جہاں آپ اس کو رکھا کرتے تھے، اب اس کو آپ کسی ایسی جگہ تلاش کرنے لگے کہ جہاں آپ نے اس کو رکھا ہی نہیں تھا، وہ آپ کو ملنے والا نہیں۔ اور واضح کرو، مثال کے طور پر ہماری کوئی چیز یہاں کے اوپر چھوٹ جاتی، کوئی چیز یہاں کے اوپر چھوٹ جاتی، اور میں گھر پہ جا کر کے اس چیز کو تلاش کروں جو کہ چھوٹی یہاں کے اوپر ہے، تو گھر پہ کیسے مل جائے؟ گھر پہ نہیں مل سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جہاں کے اوپر ہے بس وہیں پر ملے گی، اس سے ہٹ کر کے نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے آواز دی کہ انی وضعت الراحہ فی الجنہ والناس یطلبونہا فی الدنیا، کہ ہم نے راحت و آسائش و آرام کو جنت میں رکھا ہے اور انسان اسے دنیا میں تلاش کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، تم اگر دنیا میں اس کو تلاش کرو گے تو سوائے مشقت کے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ تم اس دنیا میں سکون حاصل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کو سکون والا بنایا ہی نہیں۔ حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ الدنیا محفوفۃ بالبلاء، کہ دنیا کو اللہ نے بلاؤں کے ساتھ رکھا ہے۔ دنیا میں انسان بلاؤں میں گھرا رہتا ہے۔ اب بلا کے مطلب ہرگز بھوت پریت نہیں ہے، بلا کے معنی یہ ہے کہ پریشانیوں میں انسان گھرا رہتا ہے، کبھی بھی انسان سکون کی منزل میں نہیں ہوتا۔ اب اگر انسان کے پاس ساری چیزیں بھی آ جائیں تو وہ تب بھی اس کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اگر تم کو سکون حاصل کرنا ہے تو
تو اللہ کے ذکر سے سکون حاصل کرو، اللہ کی یاد کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، چونکہ اللہ نے سکون اور اطمینان کو اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اطمینان قلب حاصل کرو، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے آرام حاصل کرو، اللہ کے ذکر کے ذریعے سے اطمینان حاصل کرو۔ اب ہمارے عام طور کے اوپر یہ صفت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنا چاہیے، یعنی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ فیسلٹی ہمارے گھر میں آ جائے اتنا اچھا، جتنا زیادہ سے زیادہ آسائش کے سامان ہمارے گھر میں آ جائے اتنا اچھا ہے۔ ہماری یہ ہمیشہ کوشش ہے۔ اگر ہمارے یہاں واشنگ مشین نہیں ہے تو واشنگ مشین لے آئی جائے، جب واشنگ مشین آ گئی اب اس سے جو بہتر آ رہی ہے وہ لے آئی جائے، پھر اس سے جو بہتر آ رہی ہے وہ لے آئی جائے، پھر اس سے جو بہتر آ رہی ہے وہ لے آئی جائے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ انسان ہمیشہ اس فکر میں رہنے لگتا ہے کہ جو بھی نیا ماڈل آ رہا ہے اس کو لے کر کے گھر میں آیا جائے، تو سکون آپ کو ملنے والا نہیں، ہمیشہ یہ انسان فکر میں لگا رہے گا۔ اب اس کے لیے اگر پیسہ ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں ہے تو پھر انسان ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے ممکن ہے کہ انسان حرام روزی اپنے گھر میں لے آئے، انسان حرام روزی اپنے گھر میں لے آئے، غلط مال اپنے گھر میں لے آئے، وہ مال گھر میں لے آئے کہ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اگر حرام کھائے گا تو پھر اس کے ذہن میں ہمیشہ برائیاں ہی بنتے گی، کبھی اچھائیاں نہیں آ سکتی ہیں۔ اس بات بڑے بر محمد، کبھی بھی انسان اگر حرام مال استعمال کر رہا ہے تو اس کے یہاں اچھائیاں آ ہی نہیں سکتی، وہ برائیوں کی طرف زیادہ کھینچے گی۔ اور اگر اچھائیوں میں وہ ظاہر بظاہر اپنے آپ کو محسوس بھی کر رہا ہے، ظاہر طور پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کا مال بھی غصب کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز میں بھی شریک ہو رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو توفیق اللہ نے آپ کو نماز کے ذریعے سے دینا تھی وہ توفیق آپ سے سلب ہو جائے، وہ توفیق آپ سے سلب، وگرنہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہر نماز پڑھنے والا اللہ کے نزدیک ہوتا تو پھر جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے وہ لوگ بھی نماز پڑھنے والے تھے، وہ لوگ بھی حافظ قرآن تھے، وہ لوگ بھی معلم قرآن تھے، وہ لوگ بھی روزہ رکھنے والے تھے، وہ لوگ بھی نماز شب پڑھنے والے تھے، سب کچھ وہ لوگ کرتے تھے، مگر ان کے یہاں چونکہ مال حرام پایا جاتا تھا لہذا ان کی عبادتیں اللہ کی نگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے، لہذا وہ دنیا میں بھی خسارے میں تھے، جب آخرت میں جائیں گے تو وہاں میں بھی خسارے میں ہوں گے۔ اس البات بڑے بر محمد اور اسی چیز کی طرف امام حسین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو کربلا میں آئے تھے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، امام حسین علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے حلال خداوندی کو حرام میں تبدیل کیا ہے یا حرام خداوندی کو حلال میں تبدیل کیا ہے؟ کس وجہ سے تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ کس وجہ سے تم مجھے مار رہے ہو؟ تو ان کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی بات کا ذرا برابر بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو وہاں کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے آواز دی ہے، انما مولعت بطونکم من الحرام، کہ ان کے شکم جو لوگ موجود ہیں ان کے شکم جو کہ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا امام کی بات بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات پڑے بر محمد
لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں اپنے دین کو گوا دیں. کہیں دنیا ایسا نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں مال حرام کو اپنے گھر میں لے آئے. اگر خدا نہ خاصا مال حرام ہمارے گھر میں آ گیا تو پھر ہمارے بچوں کی تربیت اسی انداز سے ہوگی. پھر ہمارے بچوں کے اندر کبھی اچھائیاں نہیں آ سکتی, ہمیشہ ہمارے بچے برائیوں کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے. اس صلوات پڑھے پر محمد اس کے اوپر ہمیں توجہ ہونا چاہیے. اور وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے, مفصل نہیں ذکر کروں گا, صرف وہ مورد میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ جس میں میرے موضوع سے متعلق بات پائی جاتی ہے. جناب بہلول یہ اپنے زمانے کی مشہور شخصیت ہے. امام کے بہت ہی زیادہ نزدیکی ہیں. 4 اماموں کو انہوں نے دیکھا. تو یہ جناب بہلول جنید بغدادی جو کہ ایک بہت بڑا عالم دین اہل سنت کا, اس سے ملاقات کرتے. جب ملاقات کرتے ہیں تو جنید بغدادی کو چونکہ بہلول کے بارے میں پتا تھا کہ یہ بہلول بہت ہی با علم شخص ہے, اس کے یہاں بہت زیادہ علم پایا جاتا ہے, بہت ہی زیادہ اس کے یہاں تقویٰ پایا جاتا ہے. تو لہذا اس نے ان سے کچھ حاصل کرنے کی سوچی. تو وہاں کے اوپر جناب بہلول نے وہاں خود جنید بغدادی جناب بہلول سے یہ پوچھا ہے کہ آپ مجھے کچھ سکھائیں. تو وہاں پہ جناب بہلول نے آواز دی کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. جناب بہلول نے پوچھا کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. اس نے کہا کہ جب میں دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہوں, اس کے بعد اپنے سامنے کا کھانا کھاتا ہوں, چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کے کھاتا ہوں, کسی کی طرف دیکھتا نہیں ہوں, اپنے ہی کھانے پر میری نگاہ رہتی ہے, اور وہ سارے آداب جو کھانے کے لیے روایتوں میں ذکر کیے گئے ہیں اس نے بیان کر دی. تو وہاں کے اوپر جناب بہلول نے کیا آواز دی کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر کے بھی تم کو یہی نہیں پتا ہے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. تمہیں یہی نہیں پتا. تم اگرچہ اتنے بڑے عالم ہو, تم اگرچہ اتنے بڑے اپنے آپ کو مرشد سمجھتے ہو, مگر تم کو یہ پتا نہیں ہے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. 3 سوالات اگرچہ انہوں نے کیا تھا کہ سویا کیسے جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ایک سوال اور کہ لیکن میرے موضوع سے جو متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جناب بہلول نے پوچھا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے, انہوں نے ساری باتیں بتا دی. تو جناب بہلول نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. تو خود انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے پھر کھانا کیسے کھایا جاتا ہے. تو جناب بہلول نے بہت خوبصورت بات کہی. جناب بہلول نے کہا کہ دیکھو تم دسترخوان پہ بیٹھ کر کے جو کچھ بتا رہے ہو کہ ہم یہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, اپنے سامنے کا کھانا کھاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نوالے اٹھا کے کھاتے ہیں, کسی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں, یہ جو تم بتا رہے ہو یہ سارے کے سارے آداب ہیں. لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. اگر حلال ہے تو تم چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو یا نہ کہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم چاہے اپنے سامنے کی غذا کھاؤ یا آگے کی غذا کھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کے کھاؤ یا بڑے بڑے نوالے بنا کے کھاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ یہ چیز حلال ہے, جو چیز حلال پیٹ میں جاتی ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے. لیکن اگر تم حرام غذا کھا رہے ہو, لاکھ تم بسم اللہ کہتے رہو, لاکھ تم چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے رہو, لاکھ اپنے سامنے کی چیزیں کھاتے رہو, اس کا جو اثر ہے وہ تم پر ہو کر کے رہے گا. اس بات بڑے تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم جو کھا رہے ہو یہ حلال ہے کہ نہیں. سب سے پہلے تو یہ تمہیں طے کرنا. تو جناب بہلول نے ویسے تو معمولی سوال پوچھا تھا, مگر اس کے پیچھے بڑی حکمت پوشیدہ ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان
اگر حرام کھائے تو کبھی بھی نیکیوں کی طرف نہیں جا سکتا. تو میں جس چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کو حاصل کرنے کے سلسلے میں انسان کبھی کبھی غلط قدم بھی اٹھا لیتا ہے. اور دنیا کو جو حاصل کرنے کا اس کے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے، جو خواہش ہوتی ہے، اس کو بولا جاتا ہے لالچ. کیا بولا جاتا ہے؟ لالچ. آپ لوگ جانتے ہیں لالچ. آج ہم کو جتنا مل جائے اس پہ راضی نہیں، بلکہ ہم کو اس سے زیادہ ملنے کی خواہش ہے، اور زیادہ ہم چاہتے ہیں، اور زیادہ ہمیں مل جائے، اور زیادہ مل جائے، اور زیادہ مل جائے. جتنا ملتا رہے گا اتنا ہی انسان کی خواہش بڑھتی رہے گی، یعنی لالچ بڑھتی رہے گی. لالچ بہت بری صفت ہے. لالچ بہت بری صفت ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ہمارے یہاں بچوں کو مکتب میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص کو اس بات کی خواہش تھی کہ میں جس چیز کو چھوں وہ سونے کی ہوں، جس چیز کو چھوں وہ سونے کی ہو جائے. اللہ سے مسلسل ہر نماز میں، ہر عبادت میں وہ یہی دعا مانگتا تھا کہ میں جس چیز کو چھوں وہ سونے کی ہو جائے. تو لہذا اللہ نے ایک دن اس کی دعا قبول کر لی. ایک دن اس کی دعا قبول کر لی. جب دعا قبول ہوئی، سو کے اٹھا تو اس نے اپنے بستر کو ہاتھ لگایا، فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی. اب بڑا خوش ہوا، جو دعا وہ مانگ رہا تھا وہ اس کو مل گئی. اب وہ ہر چیز کو چھو رہا ہے اور وہ چیز سوچنے کی ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں تک کہ گھر کے جو کوڑے کے باڑے، جو کوڑا کباڑ تھا، اس کو بھی اس نے چھونا شروع کیا، اور وہ بھی قیمتی بنتی چلی گئی، سونے کی بنتی چلی گئی. جب گھر کی ساری چیزوں کو وہ سونے کا کر چکا، جب گھر کی ساری چیزوں کو وہ سونے کا کر چکا. لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں، دوبارہ اس چیز کی تکرار کر دوں کہ انسان کو کبھی بھی سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے. اب سب کچھ وہ سونے کا کر چکا ہے، اور سب کچھ جب سونے کا ہو گیا اور وہ آ کر کے اپنی چرپائی پہ بیٹھا ہے، اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھا ہے اور اطمینان کے ساتھ بیٹھا کہ اب تو میرے گھر میں ساری چیزیں سونے کی ہو گئی ہے، اب میں بہت ہی مالدار ہو گیا ہوں، اب میں بہت ہی امیر ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے. تو اب اس کو بھوک بھی لگی، اس کو بھوک بھی لگی، اور اس کے سامنے کھانا بھی لایا گیا. اب جب کھانا لایا گیا تو ہاتھ میں تو تاثیر اپنی یہاں پہ باقی ہے، ہاتھ میں تاثیر اپنی یہاں باقی ہے. تو اس نے کیا کیا، جب اس کے سامنے کھانا رکھا کہ جیسے اس نے کھانے کو ہاتھ لگایا وہ بھی سونے کا ہو گیا، پانی کو ہاتھ لگایا وہ بھی سونے کا ہو گیا. اب یہ بڑا پریشان ہوا. اس کی بیٹی آئی وہاں کے اوپر، بیٹی کو اس نے اٹھ کر کے گلے لگا لیا. جیسے ہی بیٹی کو گلے لگایا وہ بھی سونے کی ہو گئی. تو عزیزان گرامی، جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ جو چیز میں جس چیز کو بھی میں ہاتھ لگا رہا ہوں وہ سونے کی ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی اب مجھے نہ کھانا ملنے والا ہے نہ پانی ملنے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے دعا کی تھی اس کا اثر الٹا ہو رہا ہے. مجھے یہ میں نے جو دعا کی تھی تو میں نے دعا اس لیے کی تھی تاکہ مجھے آرام مل جائے، لیکن مجھے آرام نہیں مل کی، بے چینی بڑھ گئی ہے میری. اس بات پر مجھے آرام تو نہیں ملا لیکن میری بے چینی بڑھ گئی، اس لیے کہ جس کو میں ہاتھ لگاؤں گا وہ سونے کا ہو جائے گا، جس کو میں ہاتھ لگاؤں گا وہ سونے کا ہو جائے گا. لہذا اس سے میری زندگی میں بے چینیاں بڑھ گئی، مجھے فائدہ نہیں ہو رہا. لہذا اس نے فوراً ہی اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ بارے الہ، جو تو نے اثر ہمارے ہاتھ میں پیدا کیا تھا اس کو واپس لے لے. اور جب اللہ نے واپس لے لیا تو دوبارہ وہ چیزیں اپنے جو جس طریقے سے تھی اس طریقے سے وہ ہو گئی. تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان لاکھ امیر بننے کی کوشش کرے، لاکھ وہ پیسہ کمانے کی کوشش کرے، اس کو کبھی چین حاصل ہونے والا نہیں. دنیا کو کمانے کی کوشش کرے، پیسہ وہ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. بس یہاں کے اوپر ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ ہے دنیاوی لالچ، یہ ہے دنیاوی لالچ. مگر ایک لالچ وہ ہے جس کو اللہ نے بہت زیادہ پسند کیا، بہت زیادہ پسند کیا. یہ دنیاوی لالچ ہے، اس میں اللہ نے یہ آواز یہ کہ دیکھو تمہیں آرام ملنے والا نہیں ہے. لیکن ایک لالچ ہے وہ جس میں تمہیں ہمیشہ آرام ملے گا.
ایک لالچ وہ ہے جس میں تمہیں ہمیشہ آرام ملے گا، اور وہ لالچ کیا ہے؟ وہ لالچ یہ ہے کہ انسان کار خیر کو انجام دینے میں لالچی بن جائے، کار خیر کو انجام دینے میں لالچی بن جائے۔ یعنی مثال کے طور پر ہم صرف واجب نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر لالچ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم مستحب نمازیں پڑھ لیں۔ اگر ہم واجب روزے رکھتے ہیں تو ہمارے اندر لالچ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم مستحبی روزے بھی رکھ لیں۔ اگر ہم صرف نماز میں دعائیں مانگتے ہیں تب اس کے علاوہ بھی موقع ہمیں ملنا چاہیے، ہم ایسے موقع تلاش کریں جہاں کے اوپر ہم الگ سے دعائیں پڑھ سکیں، الگ سے اللہ سے دعائیں مانگ سکیں۔ تو عزیزان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جس حالت میں ہے اس حالت سے اگر اپنے آپ کو بہتر بنا رہا ہے اور اس میں لالچ کا مظاہرہ کر رہا ہے، یعنی عبادتوں میں آنے کے بعد وہ خواہش رکھتا ہے کہ واجب نمازیں ہیں پڑھ رہے ہیں تو مستحبی نمازیں پڑھیں، مستحبی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو نماز شب بھی پڑھیں، واجب روزے رکھ رہے ہیں تو مستحبی روزے رکھیں، مستحبی روزے رکھ رہے ہیں تو دعاؤں کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں اور دوسرے جو اعمال ہیں وہ بھی انجام دیتے جائیں۔ تو اب عزیزان گرامی، اگر انسان اس منزل میں آ کر کے لالچ کو دکھا رہا ہے تو یہ لالچ اس کی اچھی مانی جائے گی، اور جو اس کا ثمرہ ہے، جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا ہے کہ دیکھو تم کو ہمارے ہی ذکر سے اطمینان حاصل ہونے والا ہے، جتنا تم ذکر کرتے چلے جاؤ گے اطمینان ملتا چلا جائے گا۔ اس بات پڑھے جتنا ذکر کرتے چلے جاؤ گے اتنا تمہیں اطمینان ملتا چلا جائے گا۔ اور آپ یہی دیکھیں کربلا کے میدان میں ہم نے یہی دیکھا ہے، کربلا کے میدان میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ اطمینان کی منزل میں تھے، اور جن کے پاس سب کچھ تھا وہ بے چین تھے، وہ بے اطمینانی کی منزل میں تھے۔ اور صرف اطمینان کی منزل میں ایسے نہیں تھے بلکہ اللہ نے اطمینان کی سند دی ہے۔ کس کو سند دی ہے؟ یزیدیوں کو نہیں، امام حسین کو سند دی ہے، جن کے پاس پینے کا پانی تک نہیں تھا، جن کے پاس پینے کا پانی تک نہیں تھا، مگر چونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پہ لگا دیا تھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ انہیں کی یہاں اطمینان نظر آیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں آواز دی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف پلٹ جا کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے، اور میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ اطمینان کی منزل ہے۔ کربلا ہمارے لیے ہر مقام کے اوپر باعث عبرت ہے، یعنی ہمیں ہر مقام کے اوپر نتیجہ دیتی ہے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی۔ جن کے پاس کچھ نہ تھا، کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی نہیں تھا، وہ لوگ اطمینان کی منزل میں، اور جن کے یہاں مرغ مسلم تھا، جن کے یہاں ہر طرح کی آسائش و آرام تھے، وہ لوگ بے چینی کے عالم میں تھے، بے چینی کے عالم میں تھے۔ اور عزیزان گرامی، بس یہ آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہاں آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے لوگوں کی طرز عمل یہ ہے، دنیا کے لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ دنیا کے لوگ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد اطمینان کی منزل میں آتے ہیں۔ جب وہ اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے گھر خرید لیا، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے گاڑی خرید لیا، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سارے آسائش و آرام کے سامان خرید لیے، سارے آسائش و آرام کے سامان خرید لیے، تو وہ اطمینان کی منزل میں آتے ہیں۔ تبھی تو وہ اطمینان کی منزل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب میں بہت ہی زیادہ مطمئن ہو گیا، اب میں بہت زیادہ مطمئن ہو گیا ہوں کہ میرے بچے میرے بعد پریشان نہیں ہوں گے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم نے تو اطمینان کی منزل یہ دیکھی ہے کہ اطمینان تو اسے ملا ہے کہ جس نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، جس نے سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اپنے آپ کو راہ خدا میں قربان کر دیا، تو اس کو سند ملی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ کی۔ اس پر بات پڑے تو ہمیں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں
کہ جو آج نہیں کل آپ کو پتہ چل جائیں گی اور اس کا احساس ہوگا. ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے اپنی آخرت بنانے کا، ابھی وقت ہے اپنی زندگی کو سدھارنے کا. اگر ہم نے ابھی نہیں سدھارا، ہم نے ابھی اپنی آخرت کو نہیں بنایا، تو پھر آگے چل کر ہمارے ہاتھ میں سوائے پشیمانی کے کچھ آنے والا نہیں ہے. تو ہمیں لالچی بننا ہے، مگر لالچی دنیا کا نہیں، لالچی دین کا. اور دین ہمیں سکھاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرو. بس اگر تم راحت چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، تو اس کو دنیا میں تلاش نہیں کرنا، بلکہ ہم نے آسائش و آرام کو جنت میں رکھا ہے. اور یہی چیز کربلا والوں کو سمجھ میں آ گئی تھی. یہی چیز کربلا والوں کو پتہ لگ گئی تھی کہ دنیا میں آسائش و آرام نہیں، دنیا میں چین و سکون نہیں، چین و سکون جنت. لہذا ہم نے یہ دیکھا کہ کربلا کے میدان میں ہر شخص اس بات کا متمنی تھا، اس بات کی تمنا رکھے ہوئے تھا کہ ہم سب سے پہلے جنت میں پہنچ جائیں، ہم سب سے پہلے اپنے آقا کے اوپر جان قربان کر دیں، ہم سب سے پہلے امام حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دیں. اور عزیزان گرامی، آج جس مظلوم کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جناب قاسم، یہ وہ مظلوم ہے جس کی مظلومی بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی دردناک ہے. جناب قاسم سے جب امام حسین علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ اے قاسم، تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ 14 سال کا سن ہے. اور قاسم آواز دیتے ہیں، چچا جان، میری نگاہ میں موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ شیریں. عزیزان گرامی، جب شب عاشورہ آئی ہے اور امام نے چراغ کو گل کر دیا ہے، چراغ کو امام نے بجھا دیا، اب وہاں کے اوپر یہ آواز دی ہے کہ جس کو جانا ہے چلا جائے، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں چھوٹ دیتا ہوں، تمہیں جانا ہے تو چلے جاؤ. یہ لوگ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہیں. تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. مگر جب دوبارہ چراغ جلایا گیا ہے تو ہر آدمی اپنی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا. اور بعض لوگوں نے تو کھڑے ہو کر کے آواز دی، مولا مولا، اگر ہم کو آپ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اور 1 مرتبہ نہیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے تو بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں، تو بھی ہم آپ کی نصرت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو بھی ہم آپ کی مدد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. بس عزیزان گرامی، عزیزان مظلوم کربلا، آج جس کا ذکر ہے اس کے مسائل کو سن لیجئے. اگر رونا آئے تو اپنے والدین کے لیے دعا کیجئے گا، اپنے سارے مومنین کے لیے دعا کیجئے گا، جو بھی پریشان حال ہے ان کے لیے دعا کیجئے گا. افغانستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، ظالمین کی نابودی کے لیے دعا کیجئے گا. اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، بس عزیزان گرامی، جناب امام حسین علیہ السلام نے لوگوں کا جب امتحان لے لیا تو اب محضر شہادت کو بیان کرنا شروع کیا. ہر ایک کے نام کو پڑھنے لگے کہ بھیا ابن مظاہر تم شہید ہو گئے، فلاں تم شہید ہو گئے، فلاں تم شہید ہو گئے. یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بھی نام لیا جاتا تھا تو جناب قاسم اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو جاتے تھے، اے چچا مجھے بھی تو دیکھ لیجئے، اے چچا مجھے بھی تو دیکھ لیجئے. لیکن امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کا نام نہیں لیا. جب محضر شہادت پڑھ کر کے امام حسین علیہ السلام نے محضر شہادت کو بند کیا ہے تو اب وہاں کے اوپر
مایوسی کے ساتھ اپنے چچا کے پاس آئے ہیں اور آواز یہ ہے اے میرے چچا جان مجھے میرا نام کیوں محضر شہادت میں نہیں ہے, میرا نام محضر شہادت میں کیوں نہیں ہے؟ تو امام نے آواز دی اے میرے بھتیجے اے قاسم دیکھو تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے, تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے. پر جناب قاسم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا. جناب قاسم کہتے ہیں چچا جہاں کیا فوجیا کیا اشکیا خیمے میں چلے آئیں گے, آواز ہی نہیں میرے لال, میں علی اصغر کو لے کر کے میدان میں جاؤں, میں علی اصغر کو لے کر کے میدان میں جاؤں گا. اللہ آپ کو بہترین اجر دینے والا ہے, امام حسین علیہ السلام آپ کو بہترین اجر دینے والے ہیں. بس عزیزان گرامی دو جملے بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. جناب قاسم چچا کے پاس آئے ہیں, اجازت طلب کی ہے, اجازت طلب کرنے کے بعد اب جب میدان میں آئے ہیں اور جنگ کی ہے تو ایک وقت وہ آیا ہے جب دشمنوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں, نرغے آدھا میں گر گئے ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ اب قاسم پر جتنے بھی زخم پڑتے تھے ہر مرتبہ یہ آواز دیتے تھے اے میرے چچا میری مدد کو آئیے. اب جب امام حسین اور جناب عباس دوڑے ہیں تو قاسم زمین کربل پر گر چکے تھے. جیسے ہی لوگوں نے امام حسین اور جناب عباس کو آتا ہوا دیکھا ہے تو ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئی, ادھر کی فوجیں ادھر ہو گئی. قاسم کا جنازہ, قاسم کا جسم گھوڑے کی سموں سے پائمال ہو گیا ہے. یہی وجہ ہے جب قاسم چلے تھے تو گھوڑے کی رکاب تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے, لیکن جب واپس آئے ہیں تو پیر زمین کو خط دیتے ہوئے جا رہے. قاسم کا جنازہ آ گیا, دلہے کا جنازہ آ گیا, مگر عزیزان گرامی بیویاں ہے جو آواز دیتی ہے واہ قاسم. اور الہی جواب سے محمد علی محمد کا ہماری اس مقدسہ سے قبول کر, ہمیں جو پریشانیوں کو دور کر, ہمیں جو جزیرات مشتاق ناجزیرات سے مشرف کر, جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد جو مقروض ان قرض برزائے میں پروردگار افغانستان اور جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے ظالمین کو نابود مظلومین کی حمایت فرما, بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کو ہر پریشانی اور ہر بلا سے محفوظ فرما, حاضرین کی دلی حاجات کو شرف دلا. اے میرے پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما, ہمارے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم كما انت حسين.